سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں۔ تو جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بچوں کے نام رکھنا، تعلیم و تربیت کرنا، پرورش کرنا، ادب آداب سکھانا، اور پھر اس کے بعد جب وہ نوجوان ہو جائیں تو انہیں فرائض اپنے ادا کر کے جو ہے وہ اپنے گھر والا بنا دینا۔ تو آج کا ہمارا یہ ہے وہ کتاب النکاح، نکاح کے متعلق۔ تو کل ہم نے دو حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی، آج بھی اسی متعلق ہے، کیونکہ موسٹلی گناہوں کا تعلق ہماری نظر سے ہے، آنکھ سے ہے۔ زیادہ تر جو گناہ ہے نا، وہ گناہ کا ہمارا جسم میں سب سے زیادہ اہم کردار یا اہم رول جو ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ آنکھ سے ہم زیادہ تر جو ہے وہ گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہرناک تیر ہے، جس کو یہ تیر لگ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ نظر یہ آنکھ، من ترکھا من مخافتی افضلتہ ایمانا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، میرے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے ڈر گیا گناہ کرنے سے، فرمایا افضلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اس کے دل کے اندر ایمان کی خوبصورت مٹھاس پیدا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی مٹھاس کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، ہم اکثر اس سے محروم ہیں، لیکن ایمان کی مٹھاس جن کو مل گئی ہے نا، ان کو پھر اللہ اور اس کے رسول کے سوا نظر اور کچھ نہیں آتا۔ تو جو بندہ غیر معلوموں کی طرف نظر کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل حدیث ہے، امام اصفہانی نے نقل کیا اور دیگر بھی، کہ 7 ایسے خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ کریم اپنے عرش الہی کا ٹھنڈا رحمت والا سایہ دے گا، جس میں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ بندہ جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد کو تازہ کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا فراز آنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگا، آنسو ٹپک پڑے۔ اس آنسوؤں کی مقدار چاہے وہ مکھی کے ایک سر کے برابر بھی کیوں نہ، مکھی کے پر کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ فرمایا جو بندہ یہ اپنے اللہ کے ڈر، خوف اور اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر اکیلا یا گیدرنگ میں، رش میں، کسی بھی جگہ ڈر کی وجہ سے، خوف سے ایک آنسو نکلا، اللہ کریم اس کو اپنے عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ 7 خوش نصیب افراد ہیں، 7 ٹوٹلی 7۔ دیکھیں دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، لیکن ساری جو ہے وہ نیکوں میں سے صرف 7 لوگ ہیں، وہ 7 کام کرنے والے، جن میں سے ایک بندہ ہوا ہے جس کی آنکھ سے آنسو۔ ایک چلو ایک اور آپ کے لیے سنا دیتا ہوں، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ لگا رہتا ہے، اللہ اسے بھی اپنے عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ۔ اور 5 اور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اے نوجوانوں کی جواب نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، یعنی اس کی اگر فائنانشیلی کوئی پرابلم نہیں ہے، مالی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی ایجوکیشنل اسٹڈی کا، تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو فرمایا جو نوجوان ہے اور طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو حفاظت دینے والا ہے۔ اور جو اس کی اطاعت نہ رکھے، نکاح نہ کر سکتا ہو، کچھ مسائل ایسے گھروں میں ہوتے ہیں جیسے میرا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو فرمایا جو نکاح نہ رکھے، نہ کر سکتا ہو، وہ روزہ رکھا کرے، نفلی روزے، کیونکہ نفلی روزہ یہ انسان کو اور نفسانی خواہشات کو توڑنے والا ہے، عاجزی کی طرف لے جانے والا ہے۔ نفلی روزہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، یہ سارے حدیث کے بڑے جو ائمہ ہیں انہوں نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پڑھتا پیا جی جوان ہو جائے، بزنس سنبھال لے، کاروبار سنبھال لے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر نکاح کر لیں گے، کچھ کمانے والا بن جائے پھر نکاح کر لیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یؤتی ذی فضل فضلہ او کما قال رسول اللہ تعالی، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے قرآن کے، اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے تم نکاح کرو پیروں پہ میں کھڑا ہوں۔ ہمارے یہاں تو یہ فلسفہ ہے نا، یہ لاجک ہے
ہاں جی ہماری ناقص نقل ہے ہماری، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح تب کریں گے جب بچہ کچھ کمانے والا، کوئی بزنس کاروبار، کوئی جاب شوب لگ جائے تو جب پیروں پہ کھڑا ہو جائے نکاح کر دیں گے۔ اللہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم غریب ہو یؤتیکم الفقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو اللہ اپنے فضل سے تمہیں امیر بنا دے گا۔ وہ جو کرما والی آئے گی وہ اپنا رزق لے کے آئے گی، وہ اپنا نصیب لے کے آئے گی، نصیب ڈبل کر دے گا، رزق کھول دیا جائے گا۔ تم نکاح تو کرو پیروں پہ ہم کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں نبیوں رسولوں کی سنت ہے، 4 چیزیں اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ فرمایا مہندی لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا، یہ 4 چیزیں، ٹھیک ہے، 4 چیزیں۔ لیکن افسوس، بڑا افسوس ہے، اس پہ بھی میں بڑی گفتگو کر سکتا ہوں بڑے دبے دبے الفاظ میں معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے یہاں نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا کرنا آسان ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پکڑے یہاں سے، ادھر گریبان حاضر ہے، ادھر سے پکڑے اگر میری کوئی غلط بات ہو تو۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا اوکھا کر دیا، جہیز کی لعنت ہو گئی، ٹھیک ہے، ولیموں کی لعنت ہو گئی، بڑی بڑی گاڑیوں کی لعنت ہو گئی، ڈھول ڈھمکے ناچ میرج ہال اور اتنی چیزیں ہم نے کر دی ہیں کہ جس کی وجہ سے عام بندے کی اپروچ تک شادی کرنا بیٹے یا بیٹی کی ممکن ہی نہیں رہا۔ اتنا گولڈ، اتنا سونا، اتنا سامان، اتنا فرنیچر، اتنا جہیز، اتنا یہ وہ کام یہ سارا کرتے کرتے نہ کرتے کرتے بھی بالکل نارمل، بالکل عام سا ہلکا سا نکاح کریں 10 15 20 لاکھ روپے آرام سے لگ جاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں 20 لاکھ روپے وہ کہاں سے لے گا جو بندہ مل میں مزدوری کرنے جاتا ہے یا جس کی 30 سے 35 40 50 ہزار تنخواہ ہے، وہ اکٹھا 20 لاکھ کہاں سے لے گا؟ تو ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، جو آسان تھا اور جو حرام ہے زنا وہ بالکل عام ہے، کھلے عام ہے، وہ 2 4 5 ہزار کے نکاح کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے، اور وہ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل زنا کی طرف جا رہی ہے، بدکاری کی طرف، فحش کلامی فحش کی طرف جا رہی ہے، ریپ کر رہی ہے۔ اس وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے بزرگوں نے نکاح کو، شادی کو اتنا زیادہ برڈن اور اتنا بوجھ والا بنا دیا کہ اب طاقت ہی نہیں ہے غریب آدمی اپنا بیٹا بیٹی کیسے نکاح کروا کے دے۔ وہ بچی دینے والے ہیں تو وہ جہیز کا اتنا ڈیمانڈ اور اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ باپ ساری زندگی خون پسینہ کر کے کماتا رہتا ہے بیچارہ، اس کی کمر جھک گئی ہے کما کما کے، اور اس کے پاس ایک بیٹی کا جہیز پورا نہیں ہوا، اور پھر وہ ایک بیٹی کا جہیز مجھ سے لیا، آپ سے لیا، ان سے لیا، ان سے لیا، قرضہ لے لے کے، لون دے دے کے، قرضہ لے لے کے بیٹی کا جہیز بنا کے دیا۔ بیچارہ جب بیٹی کو بیاہ کر کے جاتا ہے تو وہ آگے سے تانے ملتے ہیں کہ آپ کے جہیز میں یہ نہیں ہے، آپ کے جہیز میں وہ نہیں ہے، آپ کو دیا ہی کیا ہے، گھر والوں نے سب کچھ تو ہم نے دیا ہے، گولڈ تو ہم نے دیا ہے، فلاں تو ہم نے کیا ہے، کھانے کے پیسے تو ہم نے دیے، آپ کے جو آئے تھے مہمان ان کو ولیمہ تو ہم نے کھلایا، بارات کی گاڑیوں کا رینٹ کرایہ ہم نے دیا، آپ لے کے کیا آئی ہو؟ ساری زندگی بچی بیچاری ادھر تانے سنتی رہتی ہے، باپ بیچارہ ساری زندگی قبر کے دہانے جانے تک ساری زندگی قرضہ اتارتا رہتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے۔ باپ ساری زندگی بیچارہ کما کما کے پھر ساری زندگی بیٹی کو یا بیٹے کو شادی کر کے دے دی ہے، اس کے بعد وہ ساری زندگی وہ قرضہ اور سود لیتے ہیں، ہم سود لیتے ہیں اکثر، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، وہ سونا نہیں بیچتے، وہ غریبوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی قسم، وہ جو ہے وہ لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، ان کو پیسہ دے کر آزما رہا ہے، اور غریبوں کو پیسہ کم دے کر، تھوڑا دے کر یا نہ دے کر آزما رہا ہے، اور وہ غریبوں کی مجبوریاں خرید رہا ہے، اور وہ 5 لاکھ ادھار دیتا ہے لیکن واپس 7 لاکھ لے گا، تو بیچارہ ساری زندگی کر دے کے پہاڑ تلے ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا۔ اس میں ہمارا، آپ کا، میرا قصور ہے کہ ہم بچیوں سے کیوں جہیز مانگتے ہیں، ہم کیوں ساز و سامان مانگتے ہیں، ہم کیوں اتنا باراتیں اور اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کرواتے ہیں اور اتنا کچھ خرچے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھا دیکھی ہے، دیکھا دیکھی ہے۔ وہ جی یہ نہ کیتا تے لوگ کی کہیں گے، لوگاں کی کرنا، بھاڑ میں جائے لوگ کیا کہتے ہیں، تو جن کا کلمہ پڑا ہے تو وہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، ابھی
جماعت سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سمپلی نکاح ہوا، اتنا سادہ نکاح ہوا، اتنا آسان نکاح ہوا، کائنات کے اندر ایسا کوئی نکاح کر کے دکھا ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے چند سو اس وقت کے جو تھے چند سو روپے خرچ آیا، اور وہ بھی مل جل کے صحابہ نے پیش کیا۔ نہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پہ آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ کی غربت اختیاری تھی، ورنہ چاہتے تو پوری کائنات دنیا میں اللہ رکھ کے دے۔ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو وہ پہاڑ سونے کا بن جاتا، اگر میں چاہتا، لیکن میں چاہا نہیں ہے۔ حضور نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں چاہتا تو وہ پہاڑ آج اس پہاڑ کے نیچے سے سونے کی کانیں نکلتے۔ 1400 سال پہلے نبی پاک نے فرمایا تھا۔ تو وہ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا۔ کل کو میرا امتی غریب بیٹی کو جب بیانے لگے تو وہ لوگوں کو نہ دیکھے بلکہ دیکھے محمد رسول اللہ کی بیٹی سیدہ زہرا کا نکاح سے ہوا تھا جس طرح میں نے اپنے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، معاشرے میں ہماری ناک کٹ کے رہ جائے گی، لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ ہم انہیں لوگوں کو راضی کرتے کرتے، مخلوق کو راضی کرتے کرتے اپنے خالق کو ناراض کر بیٹھتے۔ ساری زندگی ہماری اسی میں نہیں گزر گئی۔ رسواں کرتے ہیں، رسواں کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، غریبوں کے پاس جو ہے مال نہیں ہے اسلام ثواب خرچ کرنے کے لیے، خیرات کے لیے، وہ قرضہ لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بابا مر گیا تو بابے کے پیچھے ختم نہیں کروا سکے، ایک رسواں نہیں کروا سکے، ایک برسی نہیں کروا سکے، ایک کل نہیں کروا سکے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے مخلوق کو راضی کرنا شروع کیا۔ جس دن سے ہم نے مخلوق کو راضی کرنا شروع ہوا اس دن اللہ ہم سے ناراض ہونا یا اللہ ہمیں اپنے در سے دور کر رہا ہے، اور دن ب دن ہم ترقی سے بجائے تنزلی کی طرف، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بندوں کو راضی کرنا شروع کر دیا، بندوں کے خدا کو ناراض کرنا چھوڑ دیا، اس کو راضی کرنا چھوڑ دیا۔ جب اس کو راضی نہیں کریں تو معاشرے کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر درد یہ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، ایک تو مسئلہ بھی ٹائم کا بھی بہت مجھے احساس ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ بڑا افسوس یہ ہے کہ بیٹے والے بھی کہتے ہیں کہ بیٹی ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، اور بیٹی والے بھی کہتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہو۔ پڑھا لکھا تو خیر کام ہی کہتے ہیں، میں فیس کر چکا ہوں، میں سامنا کر چکا ہوں چیزوں کا۔ پڑھا لکھا نہیں پہلی ہو مال 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 دی، پیسہ ہوئے، باقی شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، نشئی ہے، سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اسموک کرتا ہے، جو مرضی کرتا پھرے، بس پیسہ، گاڑی، گھر، بینک بیلنس، بزنس، پراپرٹی، جائیداد ہونا چاہیے، پھر بیٹی دے دیں گے۔ لڑکے کی عمر چاہے 40 سال ہے، لڑکی کی عمر 20 سال ہے، لڑکی ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی ہے، حافظہ ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، سیانی ہے، اور لڑکا شرابی کبابی ہے، لیکن پیسہ ہے نا، پھر نہیں دیکھیں گے، عمر کا ڈفرینس ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، نہیں دیکھیں گے، بس دے دیں گے، بس کوئی نہیں جی، نکاح کرنے اللہ ہدایت دے ہی دے گا، اللہ ہدایت دے ہی دے گا۔ ارے جب بیٹی اتنی پڑھی لکھی ہے اور اگر غریب گھرانے کی اور بیٹا ہے امیر لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، شرابی قسم کا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے گا، ہاں جی۔ اور اگر اس بیٹی کے لیے کوئی غریب آ جائے لیکن ہے پڑھا لکھا، سمجھدار ہے، کوئی دین جاننے والا، کوئی نمازی پرہیزی آدمی ہے اور پڑھا لکھا سیانا ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن نماز کا پابند ہے، یہ وہ نیک بندہ ہے، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کھائے گی کیا، کھائے گی کیا، ہاں جی، غربت کا دورہ ہے، کھائے گی کیا، بیٹی کو جو دیں آگے سے اس کو کھانے پینے کے سامان کی زندگی کا نہ ملے، سکھ بھی نہ ملے، ارے تو نکاح تو کر، اللہ تعالیٰ خود اپنے کرم سے مالا مال فرما دے گا۔ جو رب زانی، شرابی، کبابی اور نشئی اور سگریٹ اور نشہ کرنے والے کو ہدایت دے سکتا ہے، پیسہ جب پیسہ ہونا کسی امیر کے پاس تو وہ بیٹی دے دیتے ہیں کہ چلو جی اسی دے دی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ جو رب ہدایت دے گا وہ بھی رزق بھی عطا فرما دے گا۔ تو دے غریب کو، تو دے غریب بیٹے کو، لیکن ہمارے یہاں الٹ ہے، ٹوٹی اپوزٹ ہے۔ یہ باتیں حقیقت ہے نا، حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے۔ ہم اس چیز کو دن رات مشاہدہ کر رہے ہیں، میں خود فیس کر چکا ہوں ان چیزوں کا۔ جب تک اچھا گھر نہیں آپ کے پاس، جب تک آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، یا سرکاری جاب یا بزنس ہولڈر نہیں، آپ جاب ہولڈر یا بزنس مین نہیں، اس وقت تک آپ کو کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جتنا مرضی آپ عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، محدث بن جائیں، محقق بن جائیں، قرآن کے ترجمہ لکھنے والے بن جائیں، نمازوں کے، روزوں کے، جو مرضی کرتے پھرے، نہیں ملے گا رشتہ جب تک یہ نہیں ہے۔ 2-4 روپئے آ جائیں
تیرا موج مستی کرو، نمازیں نہ پڑھو، نشے کرو، شراب کباب نوجوانی سب کچھ ہے آپ کے پاس، غلط کام سارے ہیں. پھر اگلے یہ خود کہیں گے بیٹی ہم دیتے ہیں، بیٹی ہم دیتے ہیں، بیٹی ہم دیتے ہیں، سارے کہیں گے. اور صاحب بھی کہیں گے اگر کوئی ان کو تانا دے رہا ہے یار بیٹی تو بھی ہے تو وہ تو بیٹا ٹھیک ہے، لڑکا ٹھیک نہیں ہے، کوئی نہیں جیسی دیتی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. یہ ہمارے یہاں ابھی پڑھ رہا تھا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں اگر بندے زدر ویشے پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری. اے نوجوان بیٹی، اے امت مسلمہ کی ماں بہن، اے عورت، اے خاتون اسلام، اسلام کی شہزادی، اگر تو اس درویش یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنا کہتے ہیں اگر تو اس درویش فقیر سے نصیحت لیتی جاتی ہے تو نصیحت پکڑ اور اس پر عمل کر. ہزار امت بمیرت، ہزار لوگ لاکھ لوگ مر جائیں گے، تو نہ میری، تو مرنے کے بعد بھی نہ مرے گی، تو جیے گی. تیرا ذکر و فکر، تیرا نام، تیرا کام، تیرا مقام زندہ و زندہ ہوگا، لوگوں کے دلوں میں تیرا مقام ہوگا. فرمایا بطول باش، بطول بن جا. بطول کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کا ٹائٹل ہے، لقب ہے بطول باش. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں ہر نوجوان امت کی بیٹی کو کہتے ہیں بطول باش. سیدہ زہرا بطول بن جا. وپندی شو ازی عصر کہ در آغوش پسر حسین بگیری. فرمایا تو بطول بن جا، اللہ تیری گود میں حسین جیسا بیٹا پیدا کر. لیکن کوئی بطول بننے کی خیال ہی نہیں ہے نا. جیسے میں نے کل بتایا تھا، کل آپ کو یاد ہے کل کا لیکچر، ہاں جی، گھر میں میلے رکھے کپڑے اور باہر بن ٹھن کے زیب و زینت اور میک اپ کرو، فرسٹ کلاس ٹاپ کلاس کا میک اپ کر کے لوگوں کو دکھا رہی ہے اپنا سارا. اللہ معاف کرے. تو فرمایا ڈاکٹر محمد اقبال نے اگر ہزار امت امیرت تو نہ میری، اے امت مسلمہ کی بیٹی، اے اسلام کی شہزادی، اے وطن پاکستان کی دختر بیٹی، مجھ سے نصیحت حاصل کر. بطول باش سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کے سائے میں آ جا. سیرت فاطمہ زہرا پڑھ، اس کے مطابق عمل کر. جب تیرا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اللہ تجھے حسین جیسا شہزادہ عطا. کیا مطلب؟ یعنی پردہ کر، سیرت محمدی پر عمل کر، نمازیں پڑھ، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کو راضی رکھ، لوگوں کو راضی رکھ، میک اپ کر، زیب و زینت کر، گھر میں اپنے خوش کر، ہسبینڈ کو خوش کر. لیکن یہ نہیں ہے کہ زمانے کے اندر تو بے حیا اور فحاش بندی کرے. پھر ہمارے اس پہ جمعے پہ بھی بیان آنے والا ہے انشاءاللہ. اس جمعے پہ اولاد والدین کہتے ہیں جی بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی. کیسے بات مانے یار؟ جب تو نے چوز ہی اسے کیا جو بیٹی امیر تھی، تو غریب کی بیٹی لیتا نا. ہاں جی، جس کی سیرت پاک تھی وہ لیتا نا. ہاں جی، جس کا دامن داغدار نہیں تھا، جس کا دھبا نہیں تھا، چادر اس کی عزت والی تھی، وہ بیٹی غریب کی لیتا نا. اگر پڑھی لکھی سمجھدار جس کے پاس کوئی نمازیں روزے بھی تھا نہیں، وہ تو کیا کرے جی یار. 2024 چل رہے آئے، 15ویں صدی ہے، تو آپ تو زمانہ ہی ماڈرن ہے، آپ تو پردے برقعے ختم ہو گئے ہیں. یہ تو پرانی بات ہے، 1400 سال پرانے پہلا برقع ہوتا تھا. یہ ہماری سوچ ہے. ایسی سوچ پہ افسوس نہیں ہے، ایسی سوچ پہ افسوس ہے. ہم نئی جدت، ماڈرنزم، لبرلزم، سیکولرزم، آزاد خیال ہے. ہم نئے بننا چاہتے ہیں، جدید بننا چاہتے ہیں. اس لیے امت مسلمہ کے نوجوانوں نگاہوں کو پاک رکھیں. بیٹے بیٹی کے رشتے دینے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، کبھی مال کو پریفر نہ کریں، دولت بزنس کو پریفرنس نہ دیں، بلکہ آپ کے سامنے پریورٹی جو ہے وہ تقوی اور اسلام اور پرہیزگاری ہونی چاہیے. اس پہ آگے حدیثیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں معذرت